سدرا اپنی والدہ کے سراہنے بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہا کرتی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دراصل وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹروں نے تو انہیں بہت پہلے ہی دل کا آپریشن کرا لینے کا مشورہ دے رکھا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابھی ہما کے زور دینے پر سدرا کی بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالازاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دے گا۔ ناصرہ شمیم کی طبیعت آج بھی دوا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑی تھی۔ کاشف ابھی تک دفتر سے نہیں آیا تھا اور ہما سے مدد مانگنا بالکل بیکار تھا۔ یہ بات سدرا اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی دو نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی جو تکلیف سے بے حال تھی، پھر وہ اٹھی، الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ ارے کون ہے؟ ارے آ رہی ہوں، سارے اسکرپ کا بیڑا غرق کر دیا میرے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہما نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بھابھی وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ پیسے دے دیں، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ سدرا روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہو، مگر سدرا میرے پاس تو اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، کاشف کی سیلری بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہما نے سفید جھوٹ بولا۔ سدرا سمجھ تو گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چپ چاپ وہاں سے چل دی اور گھر آ کر اپنی سہیلی اریبہ کو فون کرنے لگی۔ ہاں ہیلو اریبہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ سب چھوڑو، میری بات سنو یار، امی کی دوائی ختم ہو گئی ہے، کچھ پیسے دے سکتی ہو پلیز؟ سدرا نے بہت مجبور ہو کر اریبہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ سدرا یار، وہ میری مما نے سختی سے منع کر دیا ہے تمہیں مزید پیسے دینے سے، میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ اریبہ سچی میں اس دفعہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اچھا سدرا، مجھے ذرا کام ہے، میں سدرا اپنی والدہ کے سراہنے بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہا کرتی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دراصل وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹروں نے تو انہیں بہت پہلے ہی دل کا آپریشن کرا لینے کا مشورہ دے رکھا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟
والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابی ہما کے زور دینے پر سدرا کی بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالازاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دے گا۔ ناصرہ شمیم کی طبیعت آج بھی دوا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑی تھی۔ کاشف ابھی تک دفتر سے نہیں آیا تھا اور ہما سے مدد مانگنا بالکل بیکار تھا۔ یہ بات سدرا اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی دو نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی جو تکلیف سے بے حال تھی، پھر وہ اٹھی، الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ ارے کون ہے؟ ارے آ رہی ہوں، سارے اسکرپ کا بیڑا غرق کر دیا میرے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہما نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بھابی وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ پیسے دے دیں، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ سدرا روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہو، مگر سدرا میرے پاس تو اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، کاشف کی سیلری بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہما نے سفید جھوٹ بولا۔ سدرا سمجھ تو گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چپ چاپ وہاں سے چل دی اور گھر آ کر اپنی سہیلی اریبہ کو فون کرنے لگی۔ ہاں ہیلو اریبہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ سب چھوڑو، میری بات سنو یار، امی کی دوائی ختم ہو گئی ہے، کچھ پیسے دے سکتی ہو پلیز؟ سدرا نے بہت مجبور ہو کر اریبہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ سدرا یار، وہ میری مما نے سختی سے منع کر دیا ہے تمہیں مزید پیسے دینے سے، میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ اریبہ سچی میں اس دفعہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اچھا سدرا، مجھے ذرا کام ہے، میں سدرا اپنی والدہ کے سراہنے بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہا کرتی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دراصل وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹروں نے تو انہیں بہت پہلے ہی دل کا آپریشن کرا لینے کا مشورہ دے رکھا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابی ہما کے زور دینے پر سدرا کی بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا،
جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالازاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابھی ہما کے زور دینے پر سدرا کی بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالازاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دے گا۔ ناصرہ شمیم کی طبیعت آج بھی دوا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑی تھی۔ کاشف ابھی تک دفتر سے نہیں آیا تھا اور ہما سے مدد مانگنا بالکل بیکار تھا۔ یہ بات سدرا اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی دو نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی جو تکلیف سے بے حال تھی، پھر وہ اٹھی، الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ ارے کون ہے؟ ارے آ رہی ہوں، سارے اسکرپ کا بیڑا غرق کر دیا میرے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہما نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بھابھی وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ پیسے دے دیں، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ سدرا روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہو مگر سدرا میرے پاس تو اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، کاشف کی سیلری بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہما نے سفید جھوٹ بولا۔ سدرا سمجھ تو گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چپ چاپ وہاں سے چل دی اور گھر آ کر اپنی سہیلی اریبہ کو فون کرنے لگی۔ ہاں ہیلو اریبہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ یار امی کی دوائی ختم ہو گئی ہے،
کچھ پیسے دے سکتی ہو پلیز؟ سدرا نے بہت مجبور ہو کر اریبہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ سدرا یار وہ میری مما نے سختی سے منع کر دیا ہے تمہیں مزید پیسے دینے سے، میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ اریبہ سچی میں اس دفعہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اچھا سدرا مجھے ذرا کام ہے میں۔ سدرا اپنی والدہ کے سراہنے بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہا کرتی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دراصل وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹروں نے تو انہیں بہت پہلے ہی دل کا آپریشن کرا لینے کا مشورہ دے رکھا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابھی ہما کے زور دینے پر سدرا کی بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالہ زاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دے گا۔ ناصرہ شمیم کی طبیعت آج بھی دوا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑی تھی۔ کاشف ابھی تک دفتر سے نہیں آیا تھا اور ہما سے مدد مانگنا بالکل بیکار تھا۔ یہ بات سدرا اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی دو نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی جو تکلیف سے بے حال تھی، پھر وہ اٹھی، الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ ارے کون ہے؟ ارے آ رہی ہوں، سارے اسکرپ کا بیڑا غرق کر دیا میرے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہما نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بھابھی وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ پیسے دے دیں، دوائی ختم ہو گئی ہے۔ سدرا روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہو مگر سدرا میرے پاس تو اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، کاشف کی سیلری بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہما نے سفید جھوٹ بولا۔ سدرا سمجھ تو گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چپ چاپ وہاں سے چل دی اور گھر آ کر اپنی سہیلی اریبہ کو فون کرنے لگی۔ ہاں ہیلو اریبہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ سب چھوڑو، میری بات سنو یار، امی کی دوائی ختم ہو گئی ہے، کچھ پیسے دے سکتی ہو پلیز؟ سدرا نے بہت مجبور ہو کر اریبہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ سدرا یار وہ میری مما نے سختی سے منع کر دیا ہے تمہیں مزید پیسے دینے سے، میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ اریبہ سچی میں اس دفعہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اچھا سدرا مجھے ذرا کام ہے میں۔ سدرا اپنی والدہ کے سراہنے بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہا کرتی تھی، مگر آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔
دراصل وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹروں نے تو انہیں بہت پہلے ہی دل کا آپریشن کرا لینے کا مشورہ دے رکھا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی کہاں جو دل کا آپریشن کرواتے۔ بس ناصرہ شمیم اب تو دوا پر ہی جی رہی تھی۔ اس بات کو لے کر سدرا بہت افسردہ رہتی تھی۔ اس کا دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ والد کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بھائی تھا جس نے شادی ہوتے ہی رنگ بدل لیا تھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ سارا دن سدرا اور اس کی والدہ کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، مگر سدرا کی بھابھی ہما کے زور دینے پر سدرا کے بھائی کاشف نے گھر کے بیچ ایک دیوار اٹھا دی تھی اور اپنا کھانا پینا بھی ان سے الگ کر لیا تھا۔ مہینے میں بس 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، جن سے ان ماں بیٹی کا گزارا ناممکن ہی تھا۔ سدرا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سونے جیسا گورا رنگ، کتابی چہرہ، نازک بدن، پھول جیسے ہاتھ پیر، کمر تک آتی ریشمی بال، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ صرف چہرے پر ہی نہیں، وہ خود بھی بے حد معصوم تھی۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی سیرت۔ اس نے آج تک کسی کا برا نہ چاہا تھا۔ وہ دنیا کی برائی سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ اس کو شہر کے بڑے سے بڑے کالج میں بھی داخلہ مل سکتا تھا، مگر اس کا اصل مسئلہ تھا فیس۔ اس کے پاس میڈیکل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس کی منگنی اس کے خالہ زاد نعمان سے ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھی اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے علاج اور اپنی فیس کے انتظام کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ خدا اس کے لیے